کہ اہل دمشق میں سے ایک شخص جس کا نام ابو عبد الرب تھا، یہ شخص پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار، ریچسٹ، سب سے بڑا پیسے والا، ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو ایک نہر کے کنارے چراگاہ تھی جہاں جانور چرتے تھے، وہاں اس کی رات ہو گئی۔ اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسے چراگاہ کی ایک طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی کہ کوئی اس کونے سے اللہ عز و جل کی کثرت کے ساتھ تعریف بیان کر رہا تھا، رب کا شکر بیان کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک اور شخص نظر آیا جو بڑا غریب سا شخص تھا، چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شخص کو سلام کیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے پوچھا یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ یہ مالدار شخص نے کہا نعمت کدھر ہے؟ تم چراگاہ میں ایک کونے میں چٹائی پر پڑے ہوئے ہو، کوئی تمہارے پاس پراپرٹی نہیں، کوئی بڑا سرمایہ نہیں، یہ کس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا اور مجھے مسلمانوں میں پیدا فرمایا اور میرے اعضاء کو درست کیا اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا، تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت والا کون ہوگا؟ اب یہ مالدار شخص اس کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ گیا کہ اس حال میں بھی اتنی ساری نعمتیں بھی گنوا دی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اب اس مالدار نے اسے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ تو اس چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص نے کہا کہ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ، نہر کے کنارے ہیں، کچھ کھانا وغیرہ آپ کو کھلاؤں گا، آپ کو کچھ خدمت کروں گا، کوئی آپ کو ایسا بستر وغیرہ دلا دوں تاکہ آپ چٹائی سے فارغ ہو جائیں۔ تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ اس نے اس مالدار کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ مالدار کہتا ہے جو پورے دمشق کا سب سے مالدار شخص تھا کہ میں نے دمشق میں اس شخص سے زیادہ کوئی مالدار نہیں دیکھا ہے، جس کا دل اتنا پرسکون ہے، جو اپنے رب سے اتنا راضی ہے، جس کو نیند سکون کی آتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر شکر گزار ہے۔ ارے اصل مالدار تو یہی شخص ہے۔ میں نے دو واقعات مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں ہفتہ وار اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں آپ کے سامنے پیش کی۔ دونوں واقعات ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی ناشکری کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی زبان پر شکر سنا ہی نہیں جاتا، جو ہر کسی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس نعمتیں ہی نہیں ہیں، فلاں کو دیکھو اسے اللہ نے کتنا دیا ہے، میں تو پیچھے رہ گیا، میں تو نقصان میں رہا، مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں پریشان، میں دکھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ شخص غور کرے کہ یہ ناشکری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو شکوے شکایات ہیں، کہیں یہ نقصان اور مزید بربادی کا باعث نہ بنے۔ ہمارے پاس واقعی اتنی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے کہ اگر ان نعمتوں کا شمار کرنے کی کوشش کریں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ کچھ ریئلائز کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ایک ایسے علاقے میں میرا بیان ہے جہاں بہت امیر و کبیر لوگ نہیں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا میرا بھائی بھی بیٹھا ہو جو بے روزگار بھی ہو، کوئی میرا ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو جو قرض دار بھی ہو، کوئی ایسا میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے بیٹھا ہو جس کا اپنا گھر نہ ہو، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو کہ جو دنیا میں جب سفر کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو سفر بھی نہ کر سکتا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی میرا بھائی بیٹھا ہو جو کسی بیماری میں بھی مبتلا ہو۔ آؤ آج ذرا چیک کرتے ہیں، آج ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری اس وقت کی جو کیفیت ہے، میں اس وقت جن مشکلوں کا شکار ہوں، میں اس وقت جن پریشانیوں کا شکار ہوں، کیا یہ پریشانیاں مجھے رب کا شکر ادا کرنے سے روکتی ہیں یا مجھے اس بات کی اجازت دے دیتی ہیں کہ میں جب چاہے جیسے چاہے اس کی ناشکری کرتا رہوں؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ایک بڑا پیارا قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہی شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اگر اس پر جان لے بندہ کہ یہ رب کی طرف سے ہے اور رب کے فیصلوں پر راضی رہے، ان نعمتوں پر خوش رہے،
رب کی طرف سے ارشاد ہوا یہی شکر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات آج سیکھنی ہے، آج کے اس اجتماع میں یہ سمجھنی ہے کہ شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب عز و جل کی عبادت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ ایک مالدار شخص نے ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص کو یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ غریب ہے، یہ پھر کیوں شکر ادا کر رہا ہے؟ اور بعض اوقات چٹائی پر لیٹنے والا، بعض اوقات کرائے کے گھر میں رہنے والا، بعض اوقات چھوٹی سی تنخواہ پر گزارا کرنے والا جب بڑے بڑے بنگلے والوں کو دیکھتا ہے، جب بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو دیکھتا ہے، جب ان کے پاس مال کی فراوانی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پیچھے رہ گیا، ارے میرے پاس ہے ہی کیا جس کا شکر ادا کروں؟ آج میں حدیث پاک کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کامیاب کون ہے، ترقی والا کون ہے، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جب شکر ادا کرنے کے لیے ذہن بنانا ہے تو کس کو دیکھنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو خصلتیں ایسی ہیں جس میں بھی ہوں گی اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دے گا۔ آج چاہتے ہیں نا کہ ہمارا نام صابر اور شاکر لوگوں میں لکھا جائے، تو آؤ آج سمجھتے ہیں وہ دو خصلتیں کون سی ہیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں اور جس میں یہ دو خصلتیں نہیں ہوں گی، خلاصہ حدیث ہے، نہ اسے شاکر لکھے گا نہ ہی اسے صابر لکھے گا۔ اب وہ دو خصلتیں کون سی ہیں سنیں۔ نمبر ایک، جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور اللہ عز و جل نے اس شخص پر جو فضیلت دی ہے اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے تو اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے۔ اور جو اس کا الٹ کرتا ہے، یعنی دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھے تو پھر اپنی محرومی پر افسوس کرے، اللہ عز و جل اسے نہ صابر لکھتا ہے اور نہ ہی شاکر لکھتا ہے۔